کہ حضور اصل ہیں، تو حسین کا وجود میرے وجود سے ہے. یہ فرما رہے ہیں سرکار، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں، میرا ظہور حسین سے ہے. جیسے آئینے میں میں کھڑا ہو گیا، آئینے میں میں کھڑا ہو گیا تو آئینے میں میرا عکس دکھائی دیتا ہے. آئینے کے سامنے میں کھڑا ہو گیا تو آئینے میں میرا عکس دکھائی دیتا ہے، میری پرچھائی دکھائی دیتی ہے. تو وہ پرچھائی میرے شخص کی وجہ سے ہے، میرے پیکر کی وجہ سے ہے، میرے جسم کی وجہ سے ہے، میری ذات کی وجہ سے ہے. اور اس پرچھائی میں پھر میں نظر آ رہا ہوں، میری ذات نظر آ رہی ہے. تو میں مجھ سے پرچھائی ہے میری، مجھ سے پرچھائی ہے میری جو آئینے میں دکھائی دے رہی ہے، اور میری پرچھائی سے میں ظاہر ہو رہا ہوں. تو پرچھائی کا وجود مجھ سے ہے اور میرا ظہور پرچھائی سے ہے. سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے والا بنائے. تو امام حسین اگر حضور نہ ہوتے، اگر سید لولاک نہ ہوتے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا وجود باجود نہ ہوتا تو حضرت امام حسین کا وجود باجود کہاں ہوتا؟ حضور نہ ہوتے تو حضرت حسین نہ ہوتے، تو حضرت حسین کا وجود حضور کے وجود سے ہے. حسین منی، حسین مجھ سے ہے. حسین کے نانا نہ ہوتے تو حسین کہاں ہوتے ہیں؟ تو حضرت امام حسین حضور کی وجہ سے ہیں. اور پھر اگر حسین نہ ہوتے تو حضور کی سیرت کہاں نظر آتی؟ حضور کا کردار کس میں جھلکتا؟ حضور کے نور کی کرنیں کس آفتاب سے ظاہر ہوتی ہیں؟ حضور کا پیغام کون پیش کرتا؟ حضور کی سنتوں کو کون زندہ کرتا؟ حضور کے دین کی تبلیغ کا جو مشین ہے وہ کون آگے بڑھاتا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، حسین کا وجود مجھ سے ہے اور میرا ظہور، میری روشنی حسین سے ہے، وہ پھیلے گی حسین سے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے کیسی عظیم منزلت بیان فرمائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جب یہ بات معلوم ہوئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں ایک اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میری یہ تقریر شہادت عظمیٰ کے تعلق سے امام حسین کی ہے، اور جو بہت سے لوگوں کو اشکالات پیدا ہوتے ہیں واقع شہادت سے، واقع کربلا سے، اس کو میں رفع کرنا چاہتا ہوں علماء اہل سنت و جماعت کے اقوال اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں. ایک تو میں نے بتا دیا کہ شہید کسے کہتے ہیں. شہید پر موت طاری ہوتی ہے لیکن ہمیشہ رہنے والی موت نہیں، یہ بات معلوم ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آج 15ویں صدی کا زمانہ ہے، 15ویں صدی کا زمانہ ہے. ہم بچپن میں اپنے استاد، اپنے رہبر، اپنے والد گرامی حضرت شمس المفسرین فرید العصر حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمد عمر عامر کلیمی، حسنی الحسینی چشتی القادری، الخلفائی نوری، جعفری الجیلانی، الخلفائی نوری، قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان سے سنتے تھے. یہ 14ویں صدی ہے، یہ 14ویں صدی ہے. اب تو ماشاءاللہ 15ویں صدی کا 43واں سال شروع ہو چکا ہے اس محرم کے آنے کے بعد.
تو عرض کر رہا تھا کہ 15ویں صدی ہے، آج ہر ان پڑھ تقریر کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، ہر جاہل منبر پر چڑھ کے جو کہنا چاہتا ہے کہہ دیتا ہے، ہر ناخواندہ شخص خود کو عالم دین سمجھتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھا جائے اسے تو فوراً بتا دیتا ہے، حالانکہ وہ مسئلہ شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا، وہ جواب اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا۔ تو آج جاہلوں کا بازار گرم ہے، جہالت جو ہے اس کا ایک طوفان اٹھا ہوا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جاہل پیر، سو کالڈ پیر زادگان، ناخواندہ اشخاص جو خود کو علماء بتا رہے ہیں، ان کی کمی نہیں ہے آج۔ بات سمجھ میں آئے؟ یہ جاہل پیرزادے، یہ شریعت سے ناواقف صوفی، جن کو ہم جاہل نہیں سمجھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ جاہل ہیں تو جاہل ہی سمجھیں گے۔ بات سمجھیں؟ کوئی صوفی جو شریعت کے علم سے ناواقف ہو، ہم اسے صوفی ہی نہیں سمجھتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو شریعت سے ناواقف ہو وہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خطیب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ واعظ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسے واعظوں کی آج کمی نہیں جو واعظ کرتے پھرتے ہیں، اور انہوں نے واعظ کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے، اور جاہلوں میں وہ بہت بڑے واعظ، بہت بڑے مقرر، بہت بڑے خطیب کہلاتے ہیں، جاہل ہیں۔ بہت سے ایسے صوفی ہیں جو پیر کامل مانے جا رہے ہیں جہلا میں، جاہلوں میں، حالانکہ علم دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں، شریعت کی پابندی ان میں بالکل نہیں۔ بس ایسے جاہل پیر، ایسے جاہل صوفی، نام نہاد صوفی، نام نہاد پیر زادگان، نام نہاد پیر لوگ جو جی میں آئے بولتے ہیں، جس کے بارے میں جو فتویٰ دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں، جو بیان دینا چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ نہ ان کو قال اللہ کی خبر ہے، نہ ان کو قال الرسول کی خبر ہے۔ جی جو ان کی محفل میں نہیں آتا، جو ان کی محفل میں نہیں آتا، کسی دوسرے پیر کی محفل میں جاتا ہے، ان کی محفل میں نہیں آتا، کسی دوسرے پیر کی محفل میں جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ مردود ہے۔ اللہ اکبر! بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو مردود کہنا سخت حرام ہے، گناہ ہے۔ سبحان اللہ! اور یہ جو حالات انہیں جو ہے نا، ان کو کوئی خوف نہیں خدا کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ مردود کا لفظ کتنا سخت لفظ ہے، بلا وجہ شرعی۔ کوئی کسی پیر صاحب کی محفل میں جاتا ہے، اس لیے جاتا ہے کہ یہ پیر صاحب ہیں، یہ اللہ والے ہیں، اور ان کی میں محفل میں جاؤں گا تو یہ خوش ہوں گے۔ ان کی محفل میں جانا نیک کام ہے، میں نیک کام کروں گا، ان کی محفل میں جاؤں گا، حاضری دوں گا تو میری حاضری سے یہ خوش ہوں گے، اور ان کو خوش کروں گا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ان کا خوش ہونا اللہ کو خوش کرنا ہے، یہ سمجھ کے کوئی جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کسی پیر زادے کی، اچھے پیر کی صحبت میں، کسی قابل ذکر پیر زادے کی صحبت میں، اور اس کی مرضی یہ ہے کہ میں اسے راضی کروں گا، اس کی محفل کی زینت بن کر، تو اس کا خدا مجھ سے راضی ہوگا۔ یہ ہے ارضاء الخلق لارضاء اللہ، مخلوق کو راضی کرنا اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے۔ تو یہ ایسا کرنے والا جو ہے وہ مسلمان ہے، اور اسے مردود کہنا یہ اللہ کے مقبول بندوں کی سیرت نہیں، اللہ کے محبوب بندوں کی سیرت نہیں، علامت نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کا شعار نہیں کہ فلاں مردود ہے۔ اللہ اکبر! کسی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان لکھتے ہیں فتاوی رضویہ میں کہ کسی مسلمان کو بلا وجہ شرعی مردود کہنا
سخت حرام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جملے مسلمانوں کے حق میں بولنے سے ہمیں محفوظ و مامون رکھیے. عرض کر رہا تھا کہ آج ہر ایک آدمی تقریر کرنے کا شوقین دکھائی دیتا ہے اور فتوے دینے کا ہر ایک کو شوق ہے. پڑھا لکھا پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل. حیدرآباد میں بہت مشہور ہے یہ کہاوت کہ پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل. فاضل کہتے ہیں عالم کو. تو کیا عرض کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین نے غلطی کی، معاذ اللہ معاذ اللہ. ان کی حکمت عملی درست نہیں تھی. وہ جو کربلا کو گئے ان کا جانا درست نہیں تھا. کیوں کہ کربلا جانے سے پہلے وہ کوفے پہنچے. کربلا جانے سے پہلے وہ کوفہ جانے کے لیے نکلے. جی. اور